بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک دوست نے رفع یدین کے متعلق سوال کیا ہے۔ رفع یدین یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھوں کا اٹھانا کانوں کی لو تک۔ یہ صحابہ کرام کے دور میں ہی اس میں اختلاف رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام رفع یدین کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر جو امت کے امام ہیں ان کے اندر بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض امام حضرات اس کو ترجیح دیتے ہیں کرنا چاہیے اور بعض نہیں کرتے، اور اکابر صحابہ کرام رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی احناف کا موقف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے ہی دلیل پکڑی ہے اور فرماتے ہیں یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری عمل مبارک تھا کہ آپ نے جو زندگی میں آخری نماز ادا کی اس کے اندر آپ نے رفع یدین نہیں کیا تھا۔ حضرت براء بن عازب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ نے اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھایا، تکبیر تحریمہ کہی، اور پھر پوری نماز کے اندر آپ نے دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھایا کانوں کی طرف۔ تو اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی یہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کرتے تھے تو پھر آپ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، تکبیر تحریمہ کہتے تھے، پھر اس کے بعد آپ آخر نماز تک ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگوں کے درمیان تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی طرح پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے سامنے نماز کی نیت باندھی اور صرف نماز کے شروع کے اندر اپنے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، پھر آخر تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے حضرت وائل ابن حجر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھایا، تکبیر تحریمہ کہی، اور پھر آپ نے رکوع جاتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور جب رکوع سے سر کو اٹھایا پھر بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر جو ہیں وہ مدینہ پاک کے رہنے والے نہیں تھے، وہ باہر بستی سے آئے تھے اور اسلام قبول کیا۔ چند دن وہ مدینہ پاک کے اندر قیام میں رہے اور وہاں انہوں نے دین کی تعلیم سیکھی اور پھر وہ اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ تو انہوں نے حضور کی زندگی مبارک میں یہ ایک دفعہ عمل دیکھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رہنے والے ہی مدینہ پاک کے اندر تھے، اور انہوں نے 20 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو ان کی بات زیادہ ترجیح دی جائے گی حضرت وائل ابن حجر کی بات پر، کیونکہ وہ یہاں رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ باہر سے آئے تھے، انہوں نے تو کچھ نمازیں حضور کی دیکھی تھی۔ تو ان کے مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جو مدینہ پاک کے اندر ہی رہتے تھے اور ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ان کے مقابلے میں یہ بات امت تک زیادہ پہنچاتے۔ اور پھر صحابہ کرام میں جو اکابر صحابہ ہیں ان سب کا حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علم پر بھی بہت زیادہ یقین اور اعتبار تھا کہ وہ سب آپ کے علم کی تعریف کرتے تھے کہ اللہ نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ تو فرمایا ایسا بندہ جب یہ ایک بات کو بیان کر رہا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا آخری عمل مبارک یہی تھا کہ آپ نے نماز کے اندر رفع یدین نہیں کیا۔ اسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نقل کر کے امت تک پہنچایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں حضور کی نماز کی طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اور جب آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو اس کے اندر بھی آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ اسی کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل بنا کر اپنا موقف یہ پیش کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جب آخری عمل مبارک یہ تھا تو ہم بھی اپنی نماز کے اندر رفع یدین نہیں کریں گے، اور اسی پر اہل سنت حنفی جو ہیں وہ عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور اسی پر عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقائد اہل سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔